تو کہتے ہیں کہ یہ بدعتی ہیں جنہوں نے اس مسئلے کو اس طرح اٹھایا اور اس بڑے لیول پر ایک فتنہ کھڑا کر دیا. یہ فتنہ اہل سنت کا جو منہج ہے مرزا صاحب، اصلی جو منہج اہل سنت کو، اس کو آپ فتنہ کہہ رہے ہیں، نعوذ باللہ. صحابہ کا جو موقف ہے، جو تابعین کا، تبع تابعین کا، ائمہ دین کا جو موقف ہے، اہل سنت کا جو موقف ہے، وہ آپ کے بقول فتنہ ہے مرزا صاحب. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہدایت نصیب فرمائے. تو میں اب آپ کو تھوڑا سا اتنا بتا دوں کہ یہ جو معکم یا معہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں قرآن کریم میں یا حدیث میں آیا ہے، صفت معیت اسے کہتے ہیں. صفت معیت، اللہ کا ساتھ ہونا. تو اہل سنت کا جو اصل عقیدہ ہے، جو صحابہ تابعین، تبع تابعین اور ائمہ دین سے ہمیں پہنچا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ صفت معیت الگ سے کوئی صفت نہیں ہے، بلکہ اس ساتھ ہونے کا مطلب علم کے ذریعے ساتھ ہونا، یعنی اللہ کا علم ہمارے ساتھ، اللہ کی قدرت ہمارے ساتھ ہے. یہ مطلب نہیں کہ اللہ کی ذات ہمارے ساتھ. یہ اہل سنت کا پیور اور اوریجنل عقیدہ ہے، جو میں اللہ کے فضل و کرم سے 1400 صدیوں سے لے کر آپ کو انشاءاللہ 1400 صدیوں کی سیر کرواؤں گا، اور یہ عقیدہ آپ کو بتاؤں گا کہ اہل سنت کا کیا عقیدہ تھا. تو اس کو انہوں نے بدعت کہا ہے. اس کو کہتے ہیں کہ یہ بدعتی لوگ ہیں، یہ بدعتی لوگ ہیں. اہل سنت کو کہتے ہیں کہ یہ بدعتی لوگ ہیں. مرزا صاحب بدعتی اہل سنت ہیں یا آپ ہیں؟ ہم نہیں آپ کو بدعتی کہہ رہے، پوچھ رہے ہیں سوال. لوگ فیصلہ کریں گے کہ بدعتی کون ہے. اہل سنت کو، صحابہ تابعین، تبع تابعین اور ائمہ دین کو بدعتی کہنے والا بدعتی ہے، یا وہ اہل سنت تمام کے تمام بدعتی ہیں؟ نعوذ باللہ. تو میں یہاں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تعویل ہے ہی نہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم تعویل نہیں کریں گے. مرزا صاحب کہتے ہیں ہم تعویل نہیں کریں گے. تو یہ تعویل ہے ہی نہیں. یہ عربی زبان میں اس کا ایک، یہ صفت معیت کا ایک معنی، مع کا ایک معنی ہے یہ علم کے ذریعے، علم کے لحاظ سے کسی کے ساتھ ہونا. یہ اس کا اصلی معنی ہے، تعویلی معنی نہیں ہے، اصلی معنی ہے، اوریجنل معنی اس کا ہے. ایک لفظ کے کئی معنی ہو سکتے ہیں نا مرزا صاحب. آپ کو عربی زبان سے واقفیت ہی نہیں، تو کیسے آپ کو سمجھائیں؟ جو لوگ عربی زبان کو جانتے ہیں انہیں بخوبی معلوم ہے کہ ایک لفظ کے کئی لغوی معنی بھی ہوتے ہیں، کئی لغوی معنی بھی ہوتے ہیں. تو ان میں سے ایک معنی علم کے لحاظ سے کسی کے ساتھ ہونا ہے، نصرت کے حوالے سے کسی کے ساتھ ہونا ہے، نصرت و تائید کے حوالے سے کسی کے ساتھ ہونا. یہ بھی مع یا معیت کا اصلی اور لغوی معنی ہے. اس لیے یہ تعویل نہیں ہے. اس کو کہنا کہ علم کے لحاظ سے اللہ ہمارے ساتھ ہے، ذات کے لحاظ سے نہیں، یہ تعویل نہیں ہے، یہ لغوی معنی ہے. اور یہ تو محدث الاثر فضیلت الشیخ شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ تعالی، جنہیں آپ بھی حق و عالم کہتے ہیں نا، ان کے پیچھے آپ نے چھپنے کی کوشش کی کہ لوگ سمجھیں کہ شاید شیخ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ کبھی یہی عقیدہ تھا جو مرزا صاحب. ان کا عقیدہ اللہ کے فضل و کرم سے ان کی کتابوں میں لکھا ہوا شائع شدہ موجود ہے، اور اس حوالے سے بھی انہوں نے لکھا ہے کہ یہاں یہ جو معہم یا معکم قرآن و حدیث میں آیا ہے، یہاں مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا ساتھ ہونا نہیں ہے، یہاں علم کا ساتھ ہونا، یہاں قدرت کا ساتھ ہونا ہے. اور انہوں نے علم کے حوالے سے بہت سے اقوال نقل کیے ہیں، وہ ہم سارے کے سارے ہم نے بہت محنت سے اللہ کے فضل و کرم سے جمع کیے ہیں. اور آپ لوگوں جو سامعین ہیں ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ دنیا میں پھیلائیں. اور یہ عقیدے کا بنیادی مسئلہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا مستوی علی العرش ہونا، اس سے مراد کیا ہے؟ صفت میت سے مراد کیا ہے؟ کیا اللہ ہر جگہ ہے؟ اللہ کہاں ہے؟ کیا اللہ عرش پر ہے، یا اللہ زمین پر ہے، یا اللہ ہر جگہ ہے، یا اللہ لامکان نعوذ باللہ جس طرح گمراہ صوفی کہتے ہیں لامکان ہے؟ تو کیا عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا؟ یہ کئی ہفتوں کی محنت ہے جو اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے راتوں کو جاگ کر، دنوں کو بیٹھ کر، اپنے آپ کو تھکا کر اللہ کے فضل و کرم سے یہ سارے اقوال ترتیب دیے ہیں اور جمع کیے ہیں تاکہ لوگوں کے سامنے حقیقت واضح ہو سکے. تو آپ لوگوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ عام کریں، لوگوں تک پہنچائیں، لوگوں کو صحیح ستھرا قرآن و سنت کے مطابق اہل سنت کا عقیدہ معلوم ہو. تو شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ تعالی وہ فرماتے ہیں، یاد رہے کہ معکم کا معنی علم ہو و قدرت ہو کرنا تعویل نہیں. یعنی اللہ ہمارے ساتھ ہے، اس سے مراد اللہ کی ذات نہیں بلکہ اللہ کا علم ہمارے ساتھ ہے، اللہ کی قدرت ہمارے ساتھ ہے. یہ معنی کرنا تعویل نہیں بلکہ اس کے لغوی معنوں میں سے ایک ہے. جیسے کہا جاتا ہے اذهب انا معک، جاؤ میں تمہارے ساتھ ہوں. جب اب ہم پنجابی میں، اردو میں بھی کہتے، اردو میں ہم کہتے ہیں جاؤ میں تمہارے ساتھ ہوں. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ میں خود تمہارے ساتھ جا رہا ہوں. ایک بڑا کہتا ہے، بااثر شخص کہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ، مطلب میری نصرت و تائید میرے آپ کے ساتھ ہے، آپ کو ٹینشن پریشانی کی کوئی ضرورت نہیں، آپ جائیں میں آپ کے ساتھ ہوں. اسی طرح قرآن کریم میں بھی
یہ آیات تو میں نے آج پیش ہی نہیں کرنی تھی، احادیث تو پیش ہی نہیں کرنی تھی، کیونکہ میں نے تو آج آپ کو اہل سنت کا عقیدہ بتانا تھا جو انہوں نے قرآن و سنت سے اجماعی طور پر لیا ہے۔ تو بہرحال وہ ایک مثال سامنے آ گئی ہے تو میں یہاں ذکر کیے دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے حوالے سے قرآن کریم میں ذکر کیا کہ فرعون کے پاس انہوں نے جانا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ فرعون کے پاس جاؤ، اننی معکما اسمع و ارا، میں تمہارے ساتھ ہوں، تم دونوں کے ساتھ۔ کیسے؟ اسمع و ارا، میں سن بھی رہا ہوں دیکھ بھی رہا ہوں۔ سبحان اللہ، دیکھیں یہ تعویل تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرما دی، اس کو اگر تعویل کہتے ہیں مرزا صاحب آپ، یہ تو قرآن میں موجود ہے، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میں تمہارے ساتھ ہوں۔ کیسے تمہارے ساتھ ہوں؟ اسمع و ارا، میں سنتا بھی ہوں دیکھتا ہوں، یہ ساتھ ہونا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ جو صفت معیت ہے اس کا معنی علم و قدرت کرنا، یہ تعویل نہیں ہے۔ شیخ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، مرزا صاحب کے لیے یہ حوالہ میں نے بطور خاص ذکر کیا، ورنہ تو صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور ائمہ دین جن سے یہ عقیدہ شیخ زبیر علی زئی صاحب نے لیا ہے ان سارے کے حوالے میں آگے دینے والا ہوں۔ صرف مرزا صاحب کہتے ہیں حق گو عالم دین۔ شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ ایک حق گو عالم دین۔ شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ ایک حق گو عالم دین۔ شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ المتوفی 1435 ہجری بمطابق 10 نومبر 2013 ایک حق گو عالم دین۔ تو چلو یہ حق گوئی قبول کریں نا آپ ان کی۔ کہتے ہیں کہ جو لوگ معاکم کو علم و قدرت کے علاوہ کوئی علیحدہ صفت سمجھ بیٹھے ہیں ان کا قول اجماع صحابہ و تابعین و من بعدہم کے خلاف ہونے کی وجہ سے مردود ہے، قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ اجماع صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور ائمہ دین اہل سنت کا اس بات پر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معیت سے مراد نصرت و تائید یا قدرت ہے یا علم ہے، جیسا کہ ہم حوالے پیش کرنے والے ہیں۔ تو ہم یہاں تھوڑی دیر رک کر مرزا صاحب سے پوچھتے ہیں کہ مرزا صاحب اگر ہم سمجھ لیں کہ یہ تعویل ہے، ویسے تو بتا دیا، اور اس پر شیخ بدیع الدین شاہ راشدی رحمہ اللہ تعالی، شیخ العرب والعجم، جن کے علم و فضل کو عرب بھی مانتے تھے اور عجمی بھی مانتے ہیں، پوری دنیا میں ان کے علم کو مسلم تسلیم کیا جاتا ہے، واقعی صاحب علم تھے، جامع المنقول والمعقول، قرآن و سنت بھی ان کے پاس ازبر تھی انہیں، قرآن و سنت کی نصوص بھی، اور جو دیگر علوم ہیں جنہیں ہم علوم عالیہ کہتے ہیں، جو معاون علوم ہیں قرآن و سنت کے، عربیت ہو، صرف ہو، نحو ہو، بلاغت ہو، فصاحت ہو، علم بیان ہو، جو بھی ہو، وہ سارے کے سارے بھی ان پر انہیں ملکہ حاصل تھا، وہ بہت جید عالم دین تھے۔ انہوں نے اس بات پر بہت تفصیلی بحث کی ہے اپنی کتاب توحید خالص میں، اس کا سکین بھی ہم انشاءاللہ پیش کریں گے۔ تو انہوں نے بھی یہ بات بتائی ہے بہت تفصیل کے ساتھ کہ یہ لغوی معنی ہے علم و قدرت کرنا، یہ لغوی معنی ہے معا کا، یہ تعویل نہیں ہے۔ اور اگر ہم اسے تعویل مان بھی لیں مرزا صاحب، تو آپ خود کتنی تعویلیں کرتے ہیں؟ اہل سنت قطعاً تعویل کے بالکل علی الاطلاق منکر نہیں ہے مرزا صاحب، یہ بات میں آپ کو بتا دوں۔ دیکھیے ایک قاعدہ کلیہ ہوتا ہے، اس میں سے کچھ استثناءات ہوتی ہیں، جیسا کہ مردہ نہیں سنتا، یہ قاعدہ کلیہ ہے، قرآن و سنت نے دیا ہے، جبکہ قرآن و سنت میں ایسے دلائل موجود ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہے، جو مقامات اللہ نے بتائے ہیں، جو چیزیں اللہ نے بتائی ہیں، مردہ سن لیتا ہے۔ جیسا کہ آپ قبر میں دفنا کر مردے کو واپس جاتے ہیں تو لا یسمع قرآن علیہم، وہ دفنا کر جانے والوں کے قدموں کی چاپ سن لیتا ہے، تو یہ اس سے مستثنا ہے، حالانکہ قاعدہ قانون اپنی جگہ پر ہے۔ اسی طرح غزوہ بدر میں جو لوگ کفار کے مارے گئے تو کلیب بدر میں ان کو پھینکا گیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں خطبہ ارشاد فرمایا کہ اللہ نے جو ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا سچا ثابت ہو گیا ہے، تم بتاؤ تمہارے ساتھ جو رسوائی کا وعدہ تھا وہ پورا ہوا کہ نہیں؟ آج رسوا ہو کر تم ہمارے ہاتھوں ذلیل ہو کر دنیا سے چلے نہیں گئے؟ عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے اللہ کے رسول یہ تو مردے ہیں، آپ مردوں سے بات کر رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صحیح بخاری وغیرہ میں حدیث موجود ہے، الآن یسمعون، عمر اب یہ سن رہے ہیں، تو یہ مستثنا ہے اس سے، حالانکہ قاعدہ اپنی جگہ پر موجود ہے۔ اسی طرح مردار حرام ہے، یہ قاعدہ قرآن کریم نے ہی دیا ہے نا، حرمت علیکم المیتہ، مردار تمہارے اوپر حرام کر دیا گیا ہے، جبکہ مچھلی اور جراد یہ دو ایسی چیزیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود وحی کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی فرمائی کہ یہ مردار ہونے کے باوجود حلال ہے، احلت لنا میتتان و دم، دو مردار چیزیں بھی ہمارے لیے حلال ہیں، جبکہ قاعدہ اپنی جگہ پر مسلم ہے۔ تو یہ قاعدہ اہل سنت کا اپنی جگہ پر ہے کہ صفات باری تعالیٰ میں تعویل نہیں کی جائے گی، لیکن جو استثناءات قرآن و سنت نے دی ہیں وہ تو ہم مانتے ہیں، وہ تو اہل سنت مانتے ہیں۔ خود قرآن کہے کہ اس کا مطلب یہ ہے، جیسا کہ میں نے بتایا کہ اننی معکما اسمع و ارا، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں سن رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں، یہ مطلب ہے معکما کا۔
اہل سنت نے مان لیا، اور یہ اس کو آپ تعویل بھی کہیں تب بھی ہم اسے مانتے ہیں، قرآن جو کہہ رہا ہے تو وہ تعویل محمود ہے جو قرآن و سنت کی روشنی میں اہل سنت کرتے ہیں۔ اور یہ بات آپ کو یاد رکھنی چاہیے کہ اہل سنت سرے سے تعویل کے منکر نہیں ہے، قاعدہ قانون اپنی جگہ پر ہے، تعویل نہیں کرنی۔ ہاں جہاں قرآن و سنت مجبور کرتے ہیں ہمیں کہ آپ نے تعویل کرنی، وہاں اہل سنت تعویل کرتے ہیں۔ اور مرزا صاحب آپ خود کرتے ہیں، آپ کے لیے ایک اسائنمنٹ ہے مرزا صاحب، آپ کہتے ہیں کہ جو لفظ ہے اسی لفظ کو اس پر رکھنا ہے، اس کی تعویل نہیں کرنی۔ اہل سنت کہیں تب بھی نہیں کرنی، صحابہ تابعین تبع تابعین ائمہ دین کہیں تب بھی نہیں کرنی۔ تو مرزا صاحب آپ جو کہتے ہیں نحن اقرب الیہ من حبل الورید، یہاں آپ نے محدثین مفسرین پر کتنا بڑا آوازہ کسا مرزا صاحب نے۔ یہ جو لوگ ہیں نا جو دشمن بن جاتے ہیں نا، جو اپنے عقیدہ و منہج یا اپنی فکر کی وجہ سے دوسرے کو اپنے خلاف پاتے ہیں تو اس کے خلاف بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ مقلدین نے کہا کہ ان محدثین کا ظلم سنو، دیکھو مقلدین جو کسی ایک خاص امام کی فقہ کے پیروکار تھے، جب ان کے خلاف محدثین کا عمل آیا یا محدثین نے ان کے موقف کو باطل قرار دیا تو وہ ہڑبڑا اٹھے اور انہوں نے کہا کہ ان محدثین کا ظلم دیکھو۔ تو مرزا صاحب جب اہل سنت کے ائمہ دین اور مفسرین نے آپ کے عقیدے پر چوٹ لگائی قرآن و سنت کی روشنی میں، تو آپ نے کہا کہ ظلم کی انتہا دیکھیں کہ بعض مفسرین اس حد تک چلے گئے کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو نحن اقرب الیہ من حبل الورید ہے، اس سے مراد فرشتے ہیں اللہ کے۔ کہتے ہیں کہ بہت بڑا ظلم ہو گیا، حالانکہ یہاں تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود مراد ہے، فرشتے مراد نہیں، تو انہوں نے یہ تعویل کیوں کر لی؟ اور یہ بہت ظلم ہے، جہالت اور پتہ نہیں کیا کہا، ظلم کی انتہا دیکھی۔ اس کو آپ نے ظلم کہا نا، تو مرزا صاحب ذرا اس آیت کا ترجمہ آپ بھی لغوی کر دیں۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اگر مفسرین نے ایک لغوی توجیہ ہو رہی تھی اور اس کی تفسیر انہوں نے لغت کے مطابق صحیح کی ہے، یہاں فرشتے مراد ہو سکتے ہیں، تو آپ نے کہا کہ یہ ظلم کر دیا مفسرین نے، تو ذرا آپ ظلم سے بچتے ہوئے اس آیت کا صحیح ترجمہ کر دیں۔ نحنو کا ترجمہ مرزا صاحب کیا ہے آپ مجھے بتائیں، آپ بتائیں کہ نحنو کا ترجمہ کیا ہے؟ نحنو جمع کا صیغہ ہے یا واحد کا صیغہ ہے؟ نحنو ہم، تو آپ یہاں تعویل نہیں کریں گے، ہم جمع کا صیغہ ہے، آپ یہاں تعویل کریں گے کہ نہیں یہاں جمع کا معنی نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بطور تعظیم بولا گیا، ایسے ہی ہے نا۔ تو اگر مفسرین نے کہا کہ یہ جمع کا صیغہ ہے تو اس سے مراد فرشتے ہیں، تو یہ آپ کے نزدیک ظلم ہو گیا بہت بڑا۔ لیکن آپ اگر نحنو کا ترجمہ جو جمع کا صیغہ ہے وہاں اس سے مراد ایک اللہ کو لے رہے ہیں تو ظلم نہیں ہوا نا؟ کیوں نہیں ہوا؟ آپ فوراً کہیں گے، ہمیں پتہ ہے کہ آپ جواب کیا دیں گے۔ دیکھو جی قرآن کریم کی آیات بتاتی ہیں قل هو اللہ احد کہ اللہ ایک ہے، اس لیے نحنو سے مراد بھی ایک ہی ہے۔ تو یہی بات جب اہل سنت کے مفسرین آپ سے کہتے ہیں، سلف صالحین کہتے ہیں، جب اہل حدیث اور سلفی آپ سے کہتے ہیں کہ معکم یا معہم کا معنی اللہ کی ذات کا ساتھ ہونا نہیں بلکہ اس کے علم کا ساتھ ہونا ہے، جیسا کہ قرآن کریم کی دیگر آیات سے ثابت ہے کہ الرحمن علی العرش استویٰ، اللہ اپنے عرش پر مستوی ہے، تو پھر آپ اسے کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے، یہ بدعتی لوگ ہیں، اسے آپ بدعت کہتے ہیں نا۔ تو آپ ذرا بدعت سے ہٹ کر نحنو اقرب الیہ من حبل الورید کا ترجمہ کر دیں، نحنو کا ترجمہ ہم کریں اور مراد بھی ایک سے زیادہ لیں، آپ کہیں نعوذ باللہ کہ اللہ ایک سے زیادہ ہیں۔ اور جیسے آپ نے کہا نا کہ یہ تو اللہ کو اوپر ماننا تو اللہ کو قید کرنا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بے عقلی دیکھیں مرزا صاحب اپنی آپ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ الرحمن علی العرش استویٰ، ہم نے اپنی مرضی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں یہ بات نہیں کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتا ہے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اللہ بلند ہے، عُلُوًّا كَبِيرًا، بہت بلند ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ خود اپنے آپ کو بلند کہہ رہا ہے تو اہل سنت یا اہل حدیث اور سلفی کہتے ہیں کہ اللہ بلند ہے، اللہ اوپر ہے، تو آپ کو تکلیف شروع ہو جاتی ہے، آپ کہتے ہیں کہ اللہ کو قید کر دیا، نعوذ باللہ۔ جب اللہ خود فرما رہا ہے کہ اللہ بلند ہے تو اللہ کو بلند قرار دینا یا اللہ کو قید کرنا قطعاً نہیں ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کو کہے کہ اللہ کو ایک کہنا تو قید کرنا ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ تو جمع ہونے چاہیے جتنے مرضی، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ اس کا جواب کیا ہوگا کہ ہم اللہ کو قید نہیں کر رہے، یہ اللہ کا اپنا فیصلہ ہے، خود اللہ اپنا تعارف کروا رہا ہے کہ وہ اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ تو اسی طرح جب ہم معکم یا معہم کا معنی یہ کرتے ہیں کہ اللہ علم و قدرت کے لحاظ سے ہمارے ساتھ ہے، تو یہ ہم تعویل باطل نہیں کر رہے، ہم تو اللہ کا حکم مان رہے ہیں کہ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، علی حکیم۔ اللہ نے کئی مقامات پر قرآن کریم میں بہت سے مقامات پر اپنے آپ کو بلند قرار دیا، الرحمن علی العرش استویٰ، عرش پر اللہ مستوی ہے۔ تو زمین پر نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ذات کے اعتبار سے،
اور یہ اس کو آپ تعویل کہتے ہیں اور کہتے ہیں یہ باطل ہے. تو آپ کے لیے مرزا صاحب اسائنمنٹ یہ ہے کہ آپ ایک تو نحنو کا ترجمہ کریں اور تعویل نہ کریں.